نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم ہمارا جو 4th پارہ ہے انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز کریں گے، اور ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں جو الحمدللہ ہم نے 91 آیات تک جنہیں ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آج ہم 92 آیت سے اپنا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس کے ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہاں اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جو تم خرچ کرو گے تو اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ انما الاعمال بالنیات، جو بھی تمہاری نیت ہوتی ہے، جو بھی تم کام کرتے ہو اس میں کیا تمہاری نیت ہے، اللہ تعالیٰ وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیز ہماری خراب ہو رہی ہوتی ہے ہم وہ اٹھا کر دے دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں۔ چلے، وہ چیز ہماری یوز کی نہیں ہے، ہم نے کسی کو دے دیا، دیٹ از اے ڈفرینٹ ایشو۔ لیکن جو ہم صدقہ کی جو ہم بات کرتے ہیں نا، وہ صدقہ وہ ہوتا ہے جو ہماری بہترین چیز، ہماری پسند کی چیز جب ہم کسی کو دیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے برا، لن تنالوا البر۔ تو برا ایسی نیکی کو کہتے ہیں جسے اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو یہاں پر حکم ہوا کہ یہ لوگوں تم اس وقت تک صدقے کے حق اور نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس کے ساتھ تم انتہائی محبت کرتے ہو۔ اچھا، جو یہ برا ہے اس کا ایک میننگ جنت بھی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ تو یہاں پر جو یہودیوں کے کھوکھلے دعوے تھے اور ان کے بخل کی نشاندہی جو تھی وہ کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، جیسے ہی یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ جو تھے انہوں نے اپنی اپنی عزیز چیز کو فی سبیل اللہ صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تھی جو صحابہ ہوتے تھے وہ اس پہ فوراً عمل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس میں وہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، فوراً عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ جو صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، ان کی بات کو بالکل پتھر کی لکیر مانتے تھے، وہ فوراً اس کام کو کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفادار اور سلیقہ شعار کنیز کو آزاد کیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے قیمتی گھوڑا تھا جو بیت المال میں دینے کا اعلان کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2748، پوچھنے لگا کہ کون سا صدقہ زیادہ اجر والا ہے، مطلب کون سا صدقہ ہے جو زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو فرمایا، جب تو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش ہوتے ہوئے محتاجی کے خوف اور مالدار بننے کی خواہش کے باوجود خیرات کرے، اتنی دیر نہ کر کہ جان حلق میں آ پہنچے اس وقت تو کہے کہ اتنا فلاں کو دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جب تندرستی کی حالت میں ہو تب تم کو خرچ کرنا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تب اس کا کہنا یہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ مال ہے اور اس کو جو ہے وہ دے دیا جائے، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو دے دو، ٹھیک ہے۔ تو انسان جب بالکل آخری وقت پر آ جاتا ہے، آخری مرحلے پر آ جاتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ابھی دنیا میرے کسی کام کی نہیں ہے، تو اس وقت تو دیکھیں، اس وقت کا تو ایمان لانا بھی کسی مطلب کا نہیں ہوتا۔ اور وہی چیز صدقے کے لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ جب تم بالکل اپنے آخری وقت پر پہنچتے ہو اور اس وقت تم خیرات کرو گے تو وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ سلسلۃ صحیحہ کی حدیث 1830 ہے، جس میں یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں ابو طلحہ
جو ایک انصار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باغ تھے جس میں سے ان کا ایک باغ جو تھا وہ بہت بہترین تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ تم، یہی آیت جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جب انہوں نے سنی آیت نمبر 92، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ سب سے بہترین جو آپ کو چیز، محبوب چیز ہو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نہیں تو تم نیکی تک نہیں پہنچ سکو گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک باغ ہے یہ میرے نزدیک بہت زیادہ مجھے محبوب ہے، تو کیا میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مال بڑا نفع بخش ہے، یہ مال بڑا فائدے مند ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تم جس کو چاہو اس میں تقسیم کر دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ مال جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، اور انہوں نے کون سا باغ صدقے میں دینا چاہا؟ جو ان کو سب سے محبوب تھا، جس میں سب سے بہترین کھجور لگتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو لیول ہوتا ہے نا ایمان کا، یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ لیول آنا چاہیے کہ دیکھیں جب ہم صدقہ کریں تو اپنی بہترین چیز کو صدقہ کریں. اچھا، یہ ابو طلحہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ دیکھو جیسے ہی ہم کھانا شروع کریں تو کیا کرنا، جو لائٹ جو ہے، جو بھی روشنی ہے اس کو تم بجھا دینا تاکہ مہمان کو کھانے کی کمی کا احساس نہ ہو. تو یہ وہ ابو طلحہ ہیں جن کے بارے میں سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 151 میں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے. آیت نمبر 93 دیکھتے ہیں. کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، سوائے ان چیزوں کے جنہیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام ٹھہرا لیا تھا اپنی جان پر اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو. ہم نے جب تیسرے پارے کی آخری آیات پڑھی تھی اس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، اور ہم نے ان کے بارے میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جو ان کا دین ہے وہی اسلام ہے. ٹھیک ہے، اور یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اسی کو فالو کرنے والے تھے یعقوب علیہ السلام. تو یہاں پر یہودی جو تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ نبی اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ یعقوب علیہ السلام جو ہے ان پر تو اونٹ کا گوشت حرام ہے. تو ملت ابراہیم کا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں تو یہ تو غلط بات ہے. کیسے وہ ملت ابراہیم پر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو حرام چیز کو کھاتے ہیں. تو یہاں پر اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو جبکہ اللہ کا فرمان تو سچا ہے. اللہ نے کبھی بھی اونٹ کا گوشت تو حرام کیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ آسمانی شریعت ہے، تو آسمانی شریعت کیسے الگ ہو سکتی ہے جب ہم تو کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. اچھا، ہوا کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ کسی مرض کے باعث یا کوئی کراہت کے باعث انہوں نے کیا کیا تھا، کچھ چیزوں کو اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا کہ میں یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا. ہوتا ہے کہ کسی کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو پنیر سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو ملک سے الرجی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو کھانا بند کر دیتے ہیں. اب ان کے بچے اگر یہ دیکھیں اس گھر میں وہ چیز آ ہی نہیں رہی تو وہ یہ سوچیں کہ یہ چیز ہمارے اوپر تو حرام ہی ہے، ہم نے کھانا ہی نہیں ہے یہ چیز. تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کسی ریزن سے وہ چیز جو اونٹ کا گوشت تھا اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کھانے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ تم پر جو حلال کی گئی ہیں، وہ جو اس شریعت میں حلال کی گئی ہیں وہ پہلے کی شریعت میں بھی حلال تھی. جیسے کہ آپ نے شہد کا قصہ سنا ہوگا، سنن ابو داؤد کی 3714 میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ٹھیک ہے، کس وجہ سے کر لیا تھا کہ ان کی 2 ازواج جو تھیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، جبکہ وہ شہد کھا کر آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس شہد کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا، یعنی نہیں کھاؤں گا. جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں ان چیزوں کو جو آپ کے لیے حلال کی گئی ہیں. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حلال کیا ہے ہمیں اسے اپنے آپ
اب مطلب خود سے یہ کہنا کہ بھئی میں تو یہ چیز کھاؤں گا ہی نہیں، ہوتا ہے نا کوئی نظر مان لی یا کچھ کہا کہ نہیں اب میں یہ چیز کھانا ہی نہیں ہے مجھے، تو یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. ہاں الرجی ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی میڈیکل ایشو ہے، دیٹ از اے ڈفرینٹ ایشو، تب آپ نہیں کھائیں، وہ ایک الگ بات ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے ان کے بعد ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام سمجھ لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات چلی آ رہی تھی اور انہوں نے سوچا یہ چیزیں حرام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی حرمت تورات میں نازل نہیں ہوئی. کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے ان چیزوں کے جنہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ذاتی ناپسند کے باعث اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا. اور یہ بات تو تورات کے نزول سے بہت پہلے کی ہے. تورات کب نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے دوران ہوئی تھی نا، اور یہ تو یعقوب علیہ السلام کی بات ہے. تو یہ بات تو تورات کے نزول سے بہت پہلے کی ہے، اس لیے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور نزول تورات میں کم سے کم 400-500 سال کا ڈفرنس تھا. اور تورات میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ اونٹ کے گوشت کی حرمت مذکور نہیں ہے، گوشت جو ہے اونٹ کا وہ حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ والی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اسی طرح سے ایک وہ سانڈے کا گوشت تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، سنن نسائی کی حدیث 4322. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا. تو ان سے پوچھا گیا کیا یہ مطلب نہیں کھانا تو یہ کیا حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں، آپ لوگ کھاؤ، مجھے پسند نہیں ہے، میرے ہاں کوئی نہیں کھاتا تو میں اسے نہیں کھاؤں گا. تو یہ کچھ احادیث ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز اپنے لیے نہیں پسند کرتے، کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ کھائیں، لیکن اس کو حرام قرار دینا وہ بالکل بھی شریعت کے خلاف ہے، اس قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے. آیت نمبر 94، بس جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہیں تو یہی لوگ ظالم ہیں. یعنی جب ساری باتیں بتا دی گئیں اس کے بعد بھی اگر انسان یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ حرام اور حلال کے اگر اس میں رہتا ہے تو بھی تو کیا ہے، پھر وہ وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں. آیت نمبر 95، کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ جو ایک جد الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کی ہی پیروی کرتے ہیں نا. اب دیکھیں جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کی 2 شاخ تھی، ٹھیک ہے، ایک شاخ تو اسماعیل علیہ السلام اور دوسری شاخ کیا تھی؟ اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ٹھیک ہے، اور دوسری شاخ سے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبی آئے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنا ہے جو مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا کہ یہ جو اونٹ کے گوشت کی بات کر رہے ہیں تو پہلی بات تو وہ حرام نہیں ہے، اور تورات کے اگر حوالے سے اسے دیکھا جائے تو کہیں پر بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام قرار نہیں دیا. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما دیں کہ دیکھو تمہاری یہ بات جو ہے وہ غلط ہے، اللہ کا ارشاد جو ہے سچا ہے، اسی لیے ملت ابراہیم کی آپ نے اتباع کرنی ہے. ملت ابراہیم جو تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کس ملت کو مانتے تھے، کس دین کو مانتے تھے؟ اسلام کو، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ مشرک نہیں تھے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی پڑھی تھی جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. تو وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ کسی چیز میں عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. اور یہی ملت ابراہیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال بتا دیا اس کو حلال ماننا، اور جن چیزوں کو حرام بتا دیا اس کو حرام ماننا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چیزیں اللہ کی بتائی ہوئی ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جو بیس ہے نا ہمارا وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام انہی کی اولاد ہیں، انہی کی اولادوں میں سے پھر آگے چل کر نبی آئے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آیت نمبر 96 دیکھتے ہیں، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے، ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو یہاں کیا فرمایا کہ جو پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ وہ مکہ ہے. اچھا، یہود اور نصارہ جو تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے
بیت اللہ تعمیر نہیں کیا، جہاں پر جس وجہ سے یہاں پر یہ چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے۔ اچھا، یہودی کیا دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بجائے پہلے بیت المقدس تعمیر کیا اور یہی ان کا قبلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کے لیے جو گھر تعمیر ہوا وہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز قرار دیا اور اس میں بے پناہ برکات رکھی۔ سنن نسائی کی حدیث دیکھتے ہیں 691، جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، روئے زمین پر کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو آپ سے فرمایا کہ مسجد حرام۔ تو یہاں اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، دیکھیں قرآن کی آیت سے تو ہمیں پتہ چل ہی گیا کہ سب سے پہلا گھر بیت اللہ تھا جو مکہ میں ہے، اور اس کے بعد سنن نسائی کی حدیث نمبر 691 سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ بیت الحرام تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے عبادت کی جگہ کہاں پر آئی، کہاں بنی؟ وہ مکہ میں ہی تھی۔ اچھا، مفسرین نے بیت اللہ اور بیت المقدس کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ سب سے پہلے بیت اللہ کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور جب طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ جو نشانات تھے وہ ختم ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر بیت اللہ کو تعمیر کیا، یعنی وہ جو فاؤنڈیشن تھی وہ سیم تھی، جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور وہاں پر پھر اللہ کا گھر جو تھا وہ اس کی تعمیر کی گئی۔ اور جہاں تک بیت المقدس کی تاریخ ہے، اس کی پہلی تعمیر حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمائی، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور بعد میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی کس نے اس کو شروع کیا تھا بیت المقدس کو؟ کوئی کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام، کچھ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام نے۔ ٹھیک ہے، لیکن بات یہاں پر کیا ہو رہی ہے کہ جو پہلا گھر ہے وہ کون سا ہے؟ وہ مکہ میں ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے، جب عربک دیکھیں گے قرآن کی، تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ کیا آیا ہے؟ بِبَکَّةَ مبارکوں، بِبَکَّةَ، تو مکہ کو کیا ہے؟ بکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن میں اس کا نام بکہ اور حدیث میں اس کا نام مکہ آتا ہے۔ تو یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں جو باتیں آ جاتی ہیں وہاں سے چیزیں پوری طرح سے کلیئر ہو جاتی ہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور قرآن کے ساتھ ساتھ جب ہم حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں تو وہ بات پوری طرح سے پختہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک آیت کی وضاحت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ ہمیں حدیث کے تھرو اس کی وضاحت کئی بار لینا ہوتی ہے، جب ان آیات میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو الحمدللہ ہم نے آیت کو بھی دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے حدیث کو بھی دیکھا۔ آیت نمبر 97 کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم علیہ السلام، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں، اور جس نے کفر کیا تو وہ جان لے اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس تک پہنچ سکتے ہیں اس کا حج فرض کر دیا، اور جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو حج ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا، اور الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دن میں جو حج ہے وہ ہونے والا ہے، اور بڑا جو ایک شدت سے ایک جو فیلنگز ہوتی ہیں حج کی، الحمدللہ ان آیات کو پڑھ کر وہ اور واضح ہو جاتی ہیں اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ وہاں پہ بہت امن ہے، وہاں پہ بہت سکون ہے، اور وہاں کا حج اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، اور جو اس بات کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ اچھا، جب جاہلیت کا دور تھا اس میں بھی جو بیت اللہ ہے وہ امن کا ہی گھر رہا۔ ٹھیک ہے، جو عرب تھا وہاں پہ جو قبائل تھے وہ آپس میں بہت زیادہ لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے سے قتل و غارت تھی، لیکن جو حرم جو کعبہ تھا وہ جگہ جو تھی وہاں پر انسان اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے
ایک جو خوبصورتی کعبے کی جو حرم کی بتائی ہے کہ وہ امن والا گھر ہے، وہ شروع سے ہی تھا، وہاں پہ کوئی نہیں لڑتا تھا، اور آج بھی الحمدللہ وہ امن کا ہی گھر ہے، وہاں پہ پہلے بھی امن تھا اور آج بھی امن ہے۔ یہاں پر دوسری بات کیا آئی کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 2959، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کاش ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک تمنا ظاہر کی کہ کاش ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل کی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 نازل کی کہ تم مقام ابراہیم کو جائے صلاح مقرر کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں کہ اس جگہ کی کتنی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے 4065 کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور کہا کہ لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ تم پر حج جو ہے فرض کر دیا گیا۔ تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہر سال حج جو ہے ہم پر فرض ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر میں اچھا، اس میں 2-3 اور احادیث ہیں جس میں انہوں نے ایک بار سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، تو پھر انہوں نے جب بعد میں کہا کہ اگر میں اس کا جواب ہاں دے دیتا تو تم پر یہ ہر سال واجب ہو جاتا، اور اگر ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ تم اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے حج کرنا ایک تو فائنینشلی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فزیکلی بھی جو وہاں کی جو مشقت اس زمانے میں ہوا کرتی تھی وہ بھی پاسبل اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر سی بات ہے جانتے تھے کہ آگے چل کر یہ کیا مشکلات آنے والی ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال جو حج تھا وہ فرض ہو جاتا، لیکن ایک بار کا حج کرنا تمہارے لیے فرض ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے کفرہ کہ جس نے حج نہیں کیا، جو ایک لفظ عربک میں جب آپ آیت دیکھیں گے تو کفرہ آیا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ حج نہیں کرتے تو آپ اس کا انکار کرتے ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ اگر فائنینشلی اتنی آپ حیثیت رکھتے ہو کہ حج کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ حج نہیں کرتے تو ایسا ہے کہ گویا کہ آپ نے کفر کیا۔ اچھا، اس کفر کو اس کا جو لٹرل میننگ ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنا۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 98۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ اہل کتاب سے۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہود اور نصارہ، جن کو کتاب دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کن آیات کا ذکر کیا؟ بیت اللہ کا مرکز، وہاں کی جو برکات ہیں اور مقام ابراہیم ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب تم ان آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، اور تم کیوں جو ہدایت پر ہیں ان لوگوں کو تم پریشان کرتے ہو۔ واللہ شہید علی ما تعملون، جو تم کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے جانتا ہے۔ آیت نمبر 99۔ کہہ دیجئے اے کتاب والوں، یعنی اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لے آتا ہے، تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی تم کر رہے ہو، تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، تم انہیں بھی ورغلاتے ہو۔ تم جو بھی کچھ کر رہے ہو، پھر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں نا تو کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ اوکے ہم یہ کام کر لیں، کس کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری بھی روش یہ ہوتی ہے نا کہ کوئی ہم کام کرتے ہیں جو چھپ کے کرتے ہیں، تو ہم کس سے چھپ رہے ہیں؟
ہم کس سے چھپ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے تو چھپ نہیں سکتے نا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام اس کو نہیں بتائیں گے، اس کو نہیں بتائیں گے، لیکن اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو آپ کے دلوں کے راز کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ جو ایمان لے کر آتے ہیں ان کے دل کے اندر تم کجی پیدا کرتے ہو، ان کو تم ورغلاتے ہو ایمان سے. اس طرح کے کام تم کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. آیت نمبر 100 دیکھتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل کتاب سے مخاطب ہوئے، اب یہاں پہ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے، کہ اے ایمان والوں اگر تم ان اہل کتاب کی کسی گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں لوٹا کر لے جائیں گے. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا جیسے اللہ تعالیٰ جیسے پہلے ایک سے بات کی، پھر اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے بات کی؟ جیسے ہم کرتے ہیں نا، ہم نے پہلے ایک سے بات کی، پھر ہم نے دوسرے سے کہا کہ تم کیوں ان کی بات سن رہے ہو. تو وہی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی کانورسیشن کا. پہلے اہل کتاب سے کہا تم انہیں کیوں برگلا رہے ہو، پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بات کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اہل کتاب کی کسی کی بھی اگر تم بات مانو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان سے، تمہارا مذہب ہے اس سے تمہیں پھیر دیں گے، ٹھیک ہے، اور تمہیں واپس اسی حالت میں لے جائیں گے جس میں تم تھے، یعنی جو تم کفر کر رہے تھے واپس تمہیں وہیں پر لوٹا دیں گے. یہاں پر ہم دیکھیں کہ کئی مقامات پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اہل کتاب کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. وہ راضی کب ہوں گے؟ جب تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کی پیروی کرنا شروع کر دو گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا کہ دیکھو جب تک آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں اپنا لیں گے، لیکن تم ان کی پیروی نہیں کرو گے تو یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کس طرح سے اپنے لیے کفر کو پسند کر سکتے ہو، کس طرح سے کفر کو پسند کر سکتے ہو، جبکہ اگر تم اچھے سے جانتے ہو، اچھے سے تم چیزوں کو سمجھ چکے ہو کہ یہ جو کفر ہے وہ کیا ہے. جب ایک بار تم نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو سمجھ لیا، اس کتاب کو سمجھ لیا، تو کس طرح سے تم یہ جو اہل کتاب ہے ان کی بات کو مان سکتے ہو. یعنی پہلے اہل کتاب کو کہا کہ تم کیوں ورغلا رہے ہو، پھر اہل ایمان کو کہا کہ تم ان کی بات کو نہیں سننا. آیت نمبر 101. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر کرنے لگو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے اس کو تو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا ڈیفائن کر کے، مطلب کتنے آسان الفاظ میں ایک بات کو کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرنے لگو کہ جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں. یہاں پر میں ایک چیز جو تعویل عام میں ہو رہی ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی تھوڑا سا، کہ دیکھیں ہم آج کیا کر رہے ہیں. ہم جو یہ اسپیشل ڈیز سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم جو یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایمان لانے کے بعد، ہم اس گھر میں پیدا ہونے کے بعد جہاں پر مسلمان ہمیں کہا جاتا ہے، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم یہود اور نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد تم کفر پر آ جاؤ؟ اور ہم یہی تو کرتے ہیں، ہم یہی کرتے ہیں. ہم جتنے بھی اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں وی جسٹ وانٹ ٹو سیلیبریٹ آل دوز ڈیز، ٹھیک ہے، اور وہی چیز ہم کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ جب ہم جو بدعت ہیں یا اس طرح کی جو ریچولز ہیں، رسومات ہیں، ان کو ہم بے دھڑک کرتے ہیں، اور جب منع بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد بھی ہم انہی چیزوں پر اڑے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر تم کفر کرنے لگو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر ان کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے اس کو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم پر. کیا ہے صراط مستقیم؟ وہ سیدھا راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے گا. ایک راستہ ہوتا ہے نا، آپ پوچھتے ہو کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے، آپ کو ایک راستہ بتا دیا گیا کہ یہ راستہ آپ کو اس جگہ پر لے کر جائے گا، ٹھیک ہے. اب آپ اسی راستے کو فالو کرتے ہو. آپ کہیں
کہیں باہر جاتے ہو, آپ کے پاس کار ہے اور آپ نہیں سمجھ رہے ہو کہ راستہ کہاں ہے, آپ کسی سے سوال کرتے ہو کہ بھائی مجھے یہ راستہ بتا دو, اس نے آپ کو بتایا یہاں سے آپ اسٹریٹ جانا, یہاں سے لیفٹ لینا, وہاں سے رائٹ جانا, آپ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاؤ گے. آپ کیا کرو گے؟ آپ اسی کو فالو کرو گے. آج کل تو گوگل میپ ہے, آپ اس کو فالو کرو گے, رائٹ. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس راستے سے پہ جاؤ گے آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاؤ گے. سیم وے صراط مستقیم کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا. کیسے ملے گا؟ جب آپ اللہ سے چمٹ جاؤ گے, اللہ کی ہدایت پر رہو گے, تو آپ کو صراط مستقیم جو آپ کا وہ راستہ ہے وہ آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن پر پہنچا دے گا. تو اس پہ بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنی لائف میں آج کیا کر رہے ہیں. ہم بولتے تو ہیں لیکن کرتے کتنا ہیں, یہ بہت ضروری ہے. ہم اس کلاس میں موجود بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کلاس کو سنتے بھی ہیں, لیکن ہم اس کے بعد کتنا اپنی اس لائف میں ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں, دیٹ از ویری 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 امپورٹنٹ, رائٹ. آیت نمبر 102 دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے اہل ایمان, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس سے تقوی کا حق ہے, اور تمہیں ہرگز موت نہ آ پائے گی مگر فرما برداری کی حالت میں. تقوی دیکھیں, جو تقوی ہے نا, یہ ایک ایسی چیز ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. آپ سے کوئی پوچھتا ہے تقوی کیا ہے, آپ ڈیفینیشن اس کی بہت ساری ہمیں مل جائیں گی, آپ گوگل پہ دیکھ لو, آپ احادیث دیکھ لو, ہمیں بہت ساری وہ مل جاتی ہے نا کہ تقوی کیا ہوتا ہے. لیکن تقوی ایک ایسی فیلنگ ہے جس کو میں سمجھتی ہوں الفاظ میں ڈیفائن کرنا بڑا, مطلب اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب جب ہم احادیث بھی دیکھتے ہیں نا تو اس کے الفاظ کو گراب کرنا, ٹھیک ہے, اپنے اندر بالکل اس کو جذب کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے. تقوی وہ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب تقوی ہوتا کیا ہے, آپ کو ایک مثال دوں کہ جیسے ہم وائٹ کلوتھس پہن کے کیچڑ میں چل رہے ہیں اور ہمارے کپڑوں کے اوپر کیچڑ کا بالکل بھی داغ نہ لگے, ٹھیک ہے, وہ ہے تقوی. اگر ہم کوئلے کی جو ہوتی ہے نا مائنز ہوتی ہیں, وہاں پر اگر ہم جائیں اور اپنے ہاتھ بنا کالے کریں وہاں سے واپس آ جائیں, وہ ہے تقوی, ٹھیک ہے. تو تقوی وہ ایک چیز ہے جو اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے انسان جب ڈرتا ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے اکیلے میں بھی ڈرتا ہوں, میں اگر سوتا ہوں تو بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اٹھتا ہوں تو بھی اللہ سے ڈرتا ہوں, میں دوستوں کے ساتھ ہوں تو بھی اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اکیلے میں ہوں تو بھی اللہ سے ڈرتا ہوں, وہ ہے تقوی. کہ جب میں کھانا کھا رہی ہوں تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہاں یہ کھانا پیور ہے, حلال روزی سے آیا ہے, میں یہ سوچ کر کھا رہی ہوں, ٹھیک ہے. جب میں کوئی کام کر رہی ہوں, جب میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, نماز میں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, وہ ہے تقوی. مطلب تقوی ایک ایسی چیز ہے جو جس کے اندر, جو متقی کہتے ہیں نا, متقی, تو وہ ایک بہت ہی ہائیسٹ لیول ہے وہ, جسے ہم سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ایگزیکٹلی تقوی ہوتا کیا ہے. اپنے آپ کو ہر طرح سے اللہ کے سپرد کر دینا کہ اللہ نے جو زندگی ہمیں بتائی ہے اس کے اکارڈنگ ہم نے جینا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ہمیں اس کو قید خانہ سمجھ کے اگر ہم نے اپنی زندگی گزار دی تو ہم تقوی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو فالو کرنے والے انشاءاللہ تعالی بن جائیں گے. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تقوی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی کا حق ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو صحابہ تھے وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے. تو جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی, آیت نمبر 16, کہ اپنی امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو تب ان کی جان میں جان آئے, یعنی جتنا تم کر سکتے ہو اتنا, جو تمہاری اسٹرینتھ تم کو الاؤ کرتی ہے اتنا تقوی اختیار کرو تب ان کی جان میں جان آئی. کیونکہ صحابہ تو ایسے تھے کہ وہ ہر چیز کو لٹرلی فالو کرتے تھے, تو ان کو بڑا ڈر لگا کہ تقوی کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں. تو پھر آیت نازل ہوئی کہ جتنا کہ اپنی امکانی حد تک تقوی کو اختیار کرو تب جا کر ان کی جان میں جان آئی. اب تقوی کے حکم کے ساتھ ہی کیا فرمایا گیا کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں, یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی تو اللہ تعالیٰ کے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرتے ہو, کبھی فالو نہیں کرتے,
جو آج کل ہو رہا ہے، ہم آدھے کہتے ہیں نا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہم آدھے ادھورے داخل ہوتے ہیں، ہم ہمارے اکارڈنگ کام کرتے ہیں، ہمارا دل کرے گا تو وی ول ڈو دیٹ، ہمارا دل نہیں کرے گا تو وی ول ناٹ ڈو دیٹ۔ تو ایسا نہیں ہے، یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہاری موت آئے تب بھی تم فرما برداری کی حالت میں ہو، اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم 24/7 اللہ کی عبادت میں پوری طرح سے اپنے آپ کو لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں یہ چیزوں کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پوری دنیا کو چھوڑ کے اور ہم ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کو صرف عبادت چاہیے ہوتی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیسے اپنی لائف کو بیلنس کرتے ہو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنی سوسائٹی کو، ہر چیز کو آپ کس طرح سے فالو کرتے ہو، دیٹ از ویری ویری مچ امپورٹنٹ، رائٹ۔ آیت نمبر 103 دیکھتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو، اور ذرا یاد کرو اللہ کا جو انعام تم پر ہوا جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، بس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اب اس میں گرنے ہی والے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ اور صحیح راہ پر قائم کرو۔ ہم دیکھیں آیت نمبر 101 ہم نے جب دیکھی تھی تو وہ کہاں ختم ہوئی تھی کہ جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے اللہ اس کی حفاظت میں اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو وہ ہدایت ہوگی، اس کو کس چیز کی ہدایت ہوگی؟ صراط مستقیم کی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، اللہ سے چمٹ جائیں جو آیا، تو اللہ کی حفاظت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6228 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، وہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے، جو ہدایت ہمیں ملتی ہے، ہمیں کس سے ملتی ہے؟ اس قرآن سے ملتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے 4481 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کرتا ہے اور 3 چیزیں ناپسند کرتا ہے۔ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے۔ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور پھر صحیح مسلم کی 6228 میں بتایا کہ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ اللہ کی رسی ہے اللہ کی کتاب۔ اگر ہم نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا تو انشاءاللہ تعالی ہماری کہتے ہیں نا نیا پار ہو جائے گی، تو ہم تو انشاءاللہ تعالی جب بس سب سے ہمارا جو گول ہے، ہمارا آبجیکٹو ہے لائف کا، وہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو یہاں پر سب سے پہلے انصار سے مخاطب اللہ تعالیٰ ہو رہے ہیں۔ ان کے جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی بہت خاندانی دشمنی تھی جو چلی آ رہی تھی، اور قتل کا سلسلہ بہت جاری تھا، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، یہ سب وہاں چلتا تھا۔ لیکن جب ایمان آ گیا، اسلام آ گیا، اللہ کی کتاب آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اب تم جو ہے یہ سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور انہوں نے کیا بھی یہی کہ ان کے جو جھگڑے تھے وہ آپس میں ختم ہو گئے، اور پورے عرب کے اندر جو تھی جو یہ قتل و غارت تھا وہ ختم ہو گیا، اور اللہ نے اسے دار الامن بنا دیا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اب آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہنے لگو۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ کیا ہے فلاح کا راستہ؟ جب ہم صراط مستقیم پر چلیں گے۔ تو اگر تم اپنی آنکھیں رکھتے ہو تو ان علامتوں پر غور کرو، تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نشانیاں ہیں جو تمہارے لیے بنائی ہیں، جو تمہیں بتائی ہیں، ان کو تمہیں فالو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم نیک راستے پر، صحیح راستے پر چلنے والے بن جاؤ گے۔ آیت نمبر 104، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے۔
ایک بہت ہی خوبصورت آیت، قرآن کی تو الحمدللہ ساری آیات بہت خوبصورت ہیں، لیکن ہوتا ہے نا کہ کوئی آیت پر آپ کا دل بہت ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ ایک آیت جو ہے بہت خوبصورت ہے، 104 آیت نمبر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم جو سارے لوگ ہو اس میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ اس میں جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے وہ والی بات آ رہی ہے، نیکی کا حکم دے بدی سے روکے۔ تو یہاں پہ ایک سکسیسفل ہونے کی ڈیفینیشن بتائی گئی، ایک فارمولا بتایا گیا کہ آپ اپنی لائف میں سکسیسفل کیسے ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کیسے ہو سکتے ہو؟ دیکھو یہاں کیا بتایا گیا، خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مفلحون ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ تم میں سے ایک ایسی جماعت تو ضرور ہونا چاہیے۔ یعنی دیکھیں پوری امت مسلمہ ہے، کروڑوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کروڑوں میں اگر ہم کروڑوں چھوڑ دیں، ہم اپنے خاندان میں ہی دیکھیں، ہمارے جو قریبی ہیں اس میں اگر ہم خاندان میں دیکھیں تو 150 200 250 300 عورتیں تقریباً، اگر ہم اپنے گھر کے فنکشنز میں دیکھیں تو 200 300 عورتیں تو ہو جاتی ہیں ہماری قریبی۔ اس میں سے ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی عورتوں کو اس کام کے لیے چن لیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے رہی ہیں، بدی سے روک رہی ہیں، خیر کی دعوت دے رہی ہیں۔ الحمدللہ میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس دعوت کو سن رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کر جائیں گی، نیکی کا حکم دیں گی اور بدی سے روکیں گی۔ جیسے اگر النساء یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ دیکھیں اس طرح کا کام نہ کریں، یہ چیز بدعت ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی چیز سے روک رہی ہے النساء، تو النساء کی جو پوری ٹیم ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس جماعت میں شامل ہے۔ اب جو اسٹوڈنٹس کی ہم بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس ان چیزوں کو فالو کر کے آگے پہنچا رہی ہے، تو وہ بھی اس جماعت میں انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہو جائیں گے، ہو گئے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی امید رکھیں نا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جماعت میں شامل ہیں، کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں جو خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ اس آیت کو ضرور آپ لوگ بار بار پڑھیے گا، آیت نمبر 104 کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے لیے اسپیسیفکلی کہہ دیا کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ لوگ مفلحون ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 2172 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر کوئی کام دیکھتے ہو اس کو روک دو، ہاتھ سے روک دو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کی بہن ہے سگی، آپ اسے ہاتھ سے روکو کہ نہیں یہ تم کام غلط کر رہی ہو، لیکن اگر وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے کہہ دے کہ دیکھو، منہ سے بول دو، پہلے تو کوشش کرو کہ ہاتھ سے ہی روک دو، لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس سے کہو کہ دیکھو یہ کام جو ہے تم غلط کر رہی ہو، یہ اسلام کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں، اسے روک دو۔ اور جس سے یہ بھی طاقت نہ ہو کہ زبان سے بھی کہہ دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو جو کام ایسا نہیں کر رہا ہے، اگر ہم دیکھیں اپنے گھر میں جو ہمارے جو ریلیشنز ان لاز میں ہوتے ہیں موسٹلی، وہ کئی کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کہہ بھی نہیں پاتے کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، تو پھر اسے اپنے دل سے برا مانو، کم سے کم دل سے تو یہ کہو کہ نہیں یہ کام جو ہے یہ بہت زیادہ غلط ہے، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، لیکن ایمان کا درجہ ہے، سب سے کمتر درجہ ہے کہ اسے اپنے دل میں برا جانو۔ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کتنا کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کم سے کم ہمیں اپنے دل سے اسے برا ماننا ہے۔ آیت نمبر 105، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی، اور انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے قیامت کے دن۔ اب یہاں پر جو علماء ہیں ان کو خاص طور پر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ وہ وقت ذہن میں لاؤ جب تمہارے چہروں کی تر و تازگی اور جب تم جو اتنے سکون میں یہ دنیا میں جی رہے ہو اس کو جہنم کی سیاہی اور دنیا کی شہرت کو آخرت کی رسوائی سے بدل دیا جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ دیکھو جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے لیے قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ہے،
اور انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی۔ کون ہے جن کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی؟ یہ وہ علماء ہیں جن کو نالج آ گئی تھی۔ دیکھیں میرے پاس اگر کل تک علم نہیں تھا، میں بھی گناہ میں تو شامل ہوں، لیکن جب میرے پاس علم آ گیا اور میں نے اس علم کے آنے کے بعد بھی میں اپنی اسی روش پر اڑی رہی کہ نہیں مجھے تو یہی پتا تھا، میری ماں کو تو میں نے یہی کرتے ہوئے دیکھا، میری ساس کو میں یہی کرتے ہوئے سالوں سے دیکھ رہی ہوں، میں تو یہی کام کروں گی۔ تو اگر واضح تعلیمات آ جانے کے بعد بھی میں اپنی اسی چیز پر اڑی رہی تو کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 187 کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی کہ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے بہترین جزا ہے اور انعام بھی، اور فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کر رکھا ہے، اب وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت حدیث ہے یہ، اسے بہت بہت اچھے سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا جائے گا کہ اے جنت والوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کر رکھا ہے، اب وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ کیا ابھی اور نعمت باقی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کے وزن بھاری نہیں کر دیے تھے؟ کیا ہمارے چہرے سفید نہیں کر دیے تھے؟ کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا تھا؟ کیا ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی تھی؟ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت دینا چاہتے ہیں؟ کون سی نعمت ہے جو ہمیں ملنے والی ہے؟ تو کیا فرمایا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے تو لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے انہیں کوئی نعمت عطا نہیں کی ہوگی جو اپنی زیارت سے زیادہ پیاری اور اس سے زیادہ آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی۔ میں جب یہ حدیث پڑھتی ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ کی زیارت سے بڑھ کر آپ سوچیں کسی کے لیے کیا خوبصورتی، کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کا دیدار، جس اللہ کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم یا اللہ ہماری مدد کر ہم کہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے تو کرتے ہیں، نہیں تو ہم اپنی زندگی جیسے چاہیں گزاریں۔ ہم کیوں اتنے ایک رولز کو فالو کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ کی خاطر تو کرتے ہیں نا۔ تو سوچیں اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائیں گے اور اس سے زیادہ خوبصورت بات اور کیا ہوگی؟ کوئی نبی، کوئی رسول اللہ کو آج تک نہیں دیکھ پایا، لیکن جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے، اللہ کے راستے پر، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے، اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور ان کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث 187، بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ اپنی زیارت کروائیں گے۔ اور مطلب مجھے نا ایسا گوز بمز آ جاتے نا یہ حدیث جب میں پڑھتی ہوں کہ الحمدللہ کہ وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا اور وہ کیا خوبصورتی ہوگی جب اللہ تعالیٰ اپنی ایک جھلک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو پورے کے پورے سامنے آ جائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک جھلک ہمیں دکھلائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن ہم سب کی زندگی میں آئے، جو ہماری دوسری دنیا، دوسری زندگی شروع ہوگی تو اس میں ضرور آئے، لیکن ڈرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں جب وہ مل جاتی ہیں اور اس کا وہ کفر کرتے ہیں تو انہیں یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی۔ آیت نمبر 106 دیکھتے ہیں۔ جس دن بعض چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے، بعض چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے تھے؟ تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے باعث جو تم کر رہے تھے۔ جو کفر کریں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور یہی وہ وقت ہے جس کے لیے ہم سب محنت کر رہے ہیں۔ اپنی محنتوں میں اور اضافہ کرنا ہے، اپنی محنتوں کو اور مضبوط اور بہت زیادہ محنت میں اپنے آپ کو لگا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شمار کرے ہم ان لوگوں میں شمار ہوں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ آیت نمبر 107۔ اور جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب یہ آتا نا ہم فیہا خالدون،
تو بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم فیہا خالدون، کہ ہم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں ہوں گے جب یہ جنت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی آیت ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، یعنی ظلم اللہ نہیں کرتا، ظلم تو ہم اپنے آپ کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم ہے جو جس کو ہم کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں، یعنی جو بھی کچھ ہے زمین میں آسمان میں وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اسی کی طرف تو ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ جس نے اس چیز کو سمجھ لیا انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ آیت نمبر 110، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم حکم کرتے ہو نیکی کا، تم روکتے ہو بدی سے، تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ تم بہترین امت ہو، سبحان اللہ، کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے، ہم بہترین امت ہیں۔ تو یہ ایک ریوارڈ ہے، یہ ایک اپریسیشن ہے، یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے جو ہم کو کہی جا رہی ہے کہ دیکھو تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں ہو؟ کیونکہ تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے شفیق، اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا نا، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بھی یہ بہتر ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کہنا ہے؟ دیکھیں اگر اہل کتاب ہیں وہ بھی اگر اس بات پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی یہ چیز بہتر ہوتی۔ آیت نمبر 111، یہاں پر مسلمانوں سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کے، اور اگر تم سے یہ جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں جو یہودی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ڈرپوک قوم ہے، یہ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تھوڑا بہت تم کو ایذا پہنچا سکتے ہیں، اور اگر کبھی ایسا وقت آیا، ایسا موقع آیا کہ تم سے ان کے ساتھ کوئی جنگ ہوگی تو یہ کیا کریں گے؟ پیٹھ دکھا کر مڑ جائیں گے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 112 دیکھتے ہیں، اور ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی جائیں گے سوائے یہ کہ انہیں کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ ان کے اوپر کم ہستی مسلط کر دی گئی، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے اہل کتاب کے لیے کہ یہاں یہ لوگ جہاں کہیں بھی جائیں گے تو انہیں کوئی بھی سہارا نہیں ملے گا، الا یہ کہ اللہ انہیں سہارا دے دے یا کچھ لوگوں کی طرف سے ان کو سہارا مل جائے۔ ان کے اوپر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا غضب رہے گا، اور کبھی بھی وہ ایک پروگریسو جو قوم ہے وہ بن کر نہیں رہیں گے۔ اور کیوں ہوا یہ بھی اسی آیت میں بتا دیا، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 113 دیکھتے ہیں، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں، ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم دیکھیں کہ سارے اہل ایمان ہی جو ہے وہ ایک سے ہیں، ایک برابر ہیں، اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 114، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ برائی سے روکتے ہیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، اہل کتاب میں سے بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ سے متقی لوگوں سے خوب واقف۔ اگر یہ لوگ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے واقف ضرور ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 116، اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ گئے ان کے کام نہیں آ سکیں گے، ان کے اموال نہ ان کی اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے کہا نا کہ جب ہم فیہا خالدون دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ جب ہم جنت کے لیے دیکھتے ہیں،
جب جہنم کے لیے ہم فیہا خالدون آتا ہے تو اللہ سے ڈرنے کا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو اہل کتاب میں سے جو اللہ کے احکام کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، لیکن جو لوگ کفر پر اڑ گئے تو ان کی جو بھی اگر وہ جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ کفر کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، تو چاہے وہ دنیا میں کچھ بھی کریں، کتنا بھی صدقہ کریں، لوگوں میں وہ ان کے جو مال و دولت وہ خرچ کریں، یا جو ہم کہتے ہیں کہ جو اولاد ہے وہ جو صدقہ جاریہ ہوتی ہے وہ کافر کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا دیکھا تھا کہ جو آزر جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو ان کے والد تھے وہ بت پرست تھے، ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو ان کی کوئی بھی دعا ان کے والد کے لیے قبول نہیں ہوئی تھی، تو ان کے کوئی بھی اموال، ان کی اولاد وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گی، وہ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 518، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی کے بارے میں پوچھا کہ وہ صلہ رحمی کرتا تھا اور وہ محتاجوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا، تو کیا یہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ یعنی وہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا لیکن نیکی کا کام بہت کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے اندر جو ایمان، جو سب سے مین جو ایلیمنٹ ہوتا ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ ہے ایمان، اور جب انسان کے اندر ایمان نہیں ہے وہ دنیا میں کچھ بھی کر لے، کہتے ہیں نا کہ اس کا اجر تو اس کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں وہ کتنے پراسپر ہو رہے ہیں، کیوں ہوتے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا حساب کتاب تو یہیں پر، کیونکہ کافر کی جنت جو ہے وہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، اور مومن کا قید خانہ ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کو دنیا میں ہی مل جانی ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ آیت نمبر 117 دیکھتے ہیں، دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زوردار آندھی جس میں پالا ہو، وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی پر آ پڑے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، پھر وہ اس کھیتی کو تباہ اور برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے، اور ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، اگر وہ کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ ایک زوردار بارش ہو، یعنی انہوں نے جو کچھ صدقہ کیا، جو بھی انہوں نے خرچ کیا دنیا میں، وہ صرف ایک ایسی بارش کی طرح ہے جس کے اندر کوئی نفع نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اولے والی جو بارش ہوتی ہے نا، جس سے ساری کھیتی خراب ہو جاتی ہے، وہ اس طرح کی بارش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر بار یہ بتاتے ہیں کہ میں کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں اللہ کو نہ مان کر۔ آیت نمبر 118، اے اہل ایمان، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے، ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا اگر تم عقل سے کام لو۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کفار جو ہیں، یہ اہل کتاب جو ہیں، ان کے بارے میں ان کی روش بتائی جا رہی ہے، ان کے سینوں کے اندر کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ مطلب بالکل دو ٹوک انداز میں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یہ جو لوگ ہیں یہ تمہیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کئی بار تو زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے لیکن کئی بار ان کے دل میں ہوتا ہے، یہ آپ کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے، بہت اچھے سے بات کریں گے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اندر سے ان کے دل کے اندر جو ہوتا ہے بہت زہر ہوتا ہے آپ کے لیے۔ کس کے دل کے اندر؟ جو کفار ہیں، ٹھیک ہے، جو اہل کتاب ہیں، ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ لیکن ایک سوال یہ آتا ہے کہ پھر ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم ان سے بالکل کٹ جائیں، کٹ آف کر لیں؟ ایسا نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ رہتے ہو سوسائٹی میں، آپ ان سے سلام دعا کرو بس، بالکل ان کی گیدرنگز میں جا رہے ہو، انہیں اپنے گھر بلا رہے ہو، ٹھیک ہے، ان کے گھر آپ جا رہے ہو، دعوتیں ہو رہی ہیں، وہ سب نہیں، آپ کو کہیں راستے میں ملتے ہیں، آپ نے سلام دعا کر لی، بس اتنا رکھو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ مل رہے ہیں تو آپ ان کو بدتمیزی سے بولنے لگو، ارے تمہارے بارے میں تو قرآن میں یہ لکھا، جاؤ ہٹ جاؤ، ہم نے بات نہیں کرنی، نو، نتھنگ لائک دیٹ۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہیں پر ملے، ہم نے سلام دعا کی، اپنا راستہ نکلا اور کرا اور نکل گئے۔ انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ۔
سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 4512، ایک یہودی عورت تھی، اس میں کیا کیا کہ ایک بکری ہدیہ کی جو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، مطلب کھانے کے لیے ایک بکری تھی جو ہدیہ کی، اور وہ زہر آلود تھی، ٹھیک ہے، اس میں زہر تھا اس بکری میں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ہاتھ اس بکری سے کھینچ لو، ہٹا لو، اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ زہر آلود ہے، مطلب مجھے بتا دیا، رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ زہر آلود ہے اور اس سے اپنے ہاتھوں کو ہٹا لو۔ لیکن اس سے کیا ہوا کہ اس سے پہلے ہی ایک صحابی جو تھے وہ فوت ہو گئے اس بکری کی وجہ سے، زہر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہود عورت جو تھی اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیوں تم نے یہ کام کیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ نبی ہیں تو میرے اس کام سے آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر آپ کوئی بادشاہ ہے یا آپ جیسے کوئی رول کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر، تو ہم لوگوں کو اس سے راحت مل جاتی، آپ مطلب دنیا سے چلے جاتے ہیں زہر کو لے کر۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4512۔ تو یہاں پہ یہودیوں کا جو ایک دل کے اندر زہر ہے نا، وہ بتایا گیا کہ انہوں نے جو یہودی جو عورت تھی اس نے کیا کیا کہ اس نے زہر جو تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو دینے کی کوشش کی، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ قتل نہیں کیے جا سکتے۔ آیت نمبر 119، یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو۔ دیکھو آیت پہ غور کرنا، وہی آیت ہے جو کنٹینیویشن میں آگے آ رہی ہے کہ یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو، لیکن جان لو کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے کہو مر جاؤ اپنے غم اور غصے میں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس سے بھی واقف ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، آپ تو کیا سمجھتے ہو کہ وہ آپ کے دوست ہیں، لیکن جان لو کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ آپ تو پوری کتاب پہ یقین رکھتے ہو، آپ تو ساری بات مانتے ہو، لیکن جب وہ آپ سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پرووربز ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنی انگلیاں غصے میں جو ہیں وہ چبا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اسی غصے اور غم میں مر جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے حال کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا اس آیت میں؟ یہ فرمایا گیا کہ دیکھو، تم تو ان سے محبت رکھ سکتے ہو، تم تو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں چلیں، ہمارے دل کے اندر کوئی کینہ نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر تمہارے خلاف کوئی بغض نہیں ہے، لیکن وہ کبھی بھی دل سے ایسا نہیں سوچتے۔ تو کیا فرمایا گیا کہ ان سے دور ہی رہو۔ پھر اسی کے اوپر ایک آیت ہے، آیت نمبر 120، کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر تم صبر کرتے ہو، تقوی کی روش اختیار کرتے ہو، تو ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تمہیں کوئی کامیابی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور تمہاری تکلیف سے یہ جو کافر ہیں یہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر تم صبر کرتے ہو، تم تقوی کی روش اختیار کرتے ہو، تو یہ ساری چالیں جو ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چالیں، ان کے یہ جو منصوبے ہیں وہ ہمیں نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں آج؟ اس وجہ سے پہنچا رہے ہیں کیونکہ اگر ہم اس آیت کو غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ جو کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں، کیونکہ آج ہمارے دلوں میں وہ تقوی نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، رائٹ؟ آیت نمبر 121 دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب کہ صبح کو آپ اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں مامور کر رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں آیت نمبر 121 جو میں نے پڑھی ہے یہ جنگ احد کے بارے میں ہے، اور یہاں سے سورہ آل عمران کے نصف ثانی کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔
ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہم جنگ احد کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل میں یہاں پہ اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اور 6 رکوع ہیں جس میں مسلسل غزوہ احد کے حالات اور واقعات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. اچھا، غزوہ احد جو ہے وہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا تھا، اور اس سے پہلے 1 سال پہلے رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آ چکا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست فتح دی تھی، اور کفار مکہ کو جو تھے ان کو بڑی بری طرح سے شکست ان کو ملی تھی. ان کے جو 70 جو بہت بڑے بڑے جو سردار تھے وہ مارے گئے تھے، اور جتنے مطلب تقریباً سبھی بڑے سردار تھے جو بہت زیادہ اس کے اندر وہ مارے گئے تھے. کہاں پہ؟ جنگ بدر میں. اچھا، اہل مکہ جو تھے ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح سے ہم جنگ بدر کا انتقام لے لیں. کس سے؟ مسلمانوں سے. تو 1 سال کے اندر ہی اندر انہوں نے کیا کیا؟ تیاری کی، اور تمام ساز و سامان جو وہ جمع کر سکتے تھے وہ جمع کیا. اچھا، ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، وہ غزوہ بدر میں مارا جا چکا تھا. اور قریش کے جو سب سے بڑے سردار اس میں اب جو تھے وہ تھے ابو سفیان. ابو سفیان کیونکہ بعد میں ایمان لے کر آ گئے تھے اور صحابت کے مرتبے تک سرفراز ہو گئے تھے، تو ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی بھی جب ابو سفیان کا نام آئے گا، کیونکہ وہ صحابی کے درجے تک پہنچ گئے تھے آگے چل کر، تو ہم ہمیشہ ان کا نام احترام سے لیتے ہیں. ابو سفیان 3000 جنگجوؤں کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف گئے تھے. اہل مکہ اپنی فتح یقینی بنانے کے لیے اس دفعہ کیا ہوا، انہوں نے کہ اپنے بچے اور جو عورتیں تھیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، تاکہ ان کی غیرت بیدار رہے کہ اگر کہیں میدان سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہماری عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ جنگ احد میں انہوں نے کیا کیا کہ بچوں اور عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، کہ ان کو دیکھ کر ہمیں یہ غیرت ہو کہ بھئی ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم ہار گئے، اگر ہمیں شکست حاصل ہوئی، تو ہماری جو عورتیں ہیں وہ کیا ہوگا؟ جو مال غنیمت ہوتا ہے اور اس میں جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ سارا ان کا وہ قیدی بنا لیا جاتا ہے. تو ان کو دیکھ کر کم سے کم ہمیں غیرت آئے گی اور ہم بہتر طریقے سے لڑیں گے. تو ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندہ بنت عتبہ، وہ بھی لشکر کے ہمراہ تھی، اور وہ بھی بعد میں ایمان لے آئی تھی. غزوہ بدر میں ہندہ کا جو باپ، بھائی، چچا، یہ سب کیا ہوئے تھے؟ یہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے. تو لہٰذا ہندہ کے سینے کے اندر بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور مکہ کا شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس کا کوئی نہ کوئی انسان جو تھا وہ جنگ بدر میں مارا نہ گیا ہو. اب انہوں نے جنگ بدر کا انتقام لینے کا جو انہوں نے سوچا تھا، اس کے لیے کیا ہوا؟ جنگ احد ہوا، جو کہ 1 سال بعد ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی منصوبہ بندی کے لیے مشاورت کا اہتمام فرمایا، اور جس میں یہ سوچا گیا کہ ہم لوگ مدینہ کے باہر نہیں جائیں گے، بلکہ شہر میں رہ کر ہی ہماری یہ جو جنگ، ہم اپنا جو دفاع کریں گے وہ شہر میں رہ کر ہی کریں گے. اچھا، جو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مدینہ میں رہ کر ہی جو یہ جنگ ہے وہ کریں گے. ظاہر سی بات ہے، منافق جو تھے ان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی تھی. منافق کون ہوتے؟ وہ تو صرف زبان سے جی 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 کہتے تھے، اندر سے تو وہ ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بہت بہتر ہے اور ہم آپ کی رائے سے اتفاق رکھتے ہیں. لیکن جو لوگ جنگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے اور غزوہ بدر میں جو لوگ شامل نہیں ہوئے تھے، جو نوجوان تھے جن کے اندر جوش تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو میدان میں نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تو شہادت درکار ہے، اور ہم موت سے کیوں ڈریں، ہم تو باہر جا کے لڑائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگر ہم شہید بھی ہو جائیں تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے. اور ہم جنگ بدر میں بھی شامل نہیں ہو پائے تھے. تو جب مطلب جو نوجوان تھے انہوں نے جب یہ جذبہ جب پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، دشمن کا ہم کھلے میدان میں ہی مقابلہ کریں گے. اب ہوا کہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 جو ان کے جو تھا پورا لشکر 1000 کا لے کر مدینہ سے احد کی طرف انہوں نے کوچ کیا.
ٹھیک ہے، جبل احد کی طرف. لیکن راستے میں کیا ہوا کہ جو میں نے آپ کو بتایا نا منافقین کا جو سردار تھا، اور اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تو یہیں سے جنگ کریں گے، عبداللہ بن ابی، تو وہ اس کے 300 آدمی اس کے ساتھ تھے. تو اس نے کیا کیا، وہ اپنے 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا. کیوں واپس چلا گیا؟ کیونکہ اس نے کہا کہ دیکھیں جب ہمارے مشورے پر عمل ہی نہیں ہوتا تو اور ہماری بات مانی ہی نہیں جاتی تو ہم کیوں اپنی جانیں جوخم میں ڈالیں اور ہم کیوں یہاں پر رکیں. مطلب یہ اس نے ایکسکیوز دیا، کیونکہ آبویسلی وہ جنگ تو کرنا چاہتا نہیں تھا، کیونکہ منافق اپنی جانوں کو بہت محبت کرتے تھے، وہ کیوں جنگ کریں گے. تو یہاں پر جو ایکسکیوز دیا عبداللہ جو منافق تھے، اس نے کیا ایکسکیوز دیا کہ ہم تو آپ نے ہماری کوئی بات سنی نہیں، آپ نے تو ہماری بات کو کوئی مطلب امپورٹنس ہی نہیں دی، تو ہم تو یہاں سے واپس جا رہے ہیں. اور وہ 300 لوگوں کو لے کر وہاں سے واپس چلے گئے. اور اسلامی لشکر میں اب 700 افراد باقی رہ گئے. 300 چلے گئے، اب 700 بچے. اب اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کمزور ایمان والے تھے. ٹھیک ہے، اب جب احد کے وہاں پہنچے قریب، تو وہاں پر مدینہ کے جو 2 خاندان تھے، مدینہ کے 2 خاندان تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگا گئے، کیونکہ ان کا ایمان ابھی اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ ہم 700 ہی بچے ہیں اب تو 1000 میں سے. اب وہ تھوڑا سا ڈگمگا گئے اور انہوں نے واپس لوٹنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا اور ان کے قدم جما دیے. کہتے ہیں نا ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. تو انہوں نے ان کو ہدایت دی اور ان کو ثابت قدمی عطا کی. ان آیات میں صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو جب اللہ کا رسول تمہاری صف بندی کر رہا تھا، اور عین اس وقت تم میں سے 2 گروہ ایسے تھے جنہوں نے کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکے. حضرت جابر بن عبداللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں دیکھیں ہماری کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں ہماری پستی کا پہلو بھی نکلتا ہے، لیکن باوجود اس کمزوری کے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان اعزاز کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ کا نام لیا، ابھی آگے آیت پڑھیں گے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ 2 گروہ ایسے تھے جنہوں نے جو مطلب تھوڑا سا ان کا morale ڈاؤن ہو گیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں ہم وہ پڑھیں گے. تو یہ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارا باقاعدہ ہمارے قبیلے کا ہمارے بارے میں یہاں پر ہماری بات کی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ ہوئی تو اللہ کی طرف سے مدد آئی، اللہ نے لشکر اسلام کو فتح دی اور مشرکین کے قدم اکھڑ گئے. اچھا، ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا تھا اور اس کے دامن میں صف بندی کی تھی. ٹھیک ہے، جو پہاڑ تھا وہ ان کے بیک میں تھا اور دامن میں اس کے جو نیچے تھا وہاں پہ صف بندی کی تھی. سامنے جو تھا وہ جو دشمن تھا اس کا لشکر تھا. اچھا، پہاڑ میں ایک بٹالین جو ہوتی ہے، ایک درہ تھا، ایک مقام ایسا تھا جو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے. مطلب دیکھیں تقریباً وہ جیت گئے تھے، جیت ان کے ہاتھ میں تھی، فتح ان کو مل گئی تھی، اور پیچھے جو پہاڑ تھا احد کا وہ تھا، سامنے ان کے وہ تھے دشمن تھے. اور ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے یہ لوگ ہم پر حملہ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذرہ پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر ایز اے کمانڈر، ٹھیک ہے، وہاں پر ان کو ایز اے کمانڈر وہاں پر 50 تیر انداز دے کر وہاں پر تعینات کر دیا. اور کیا تاکید فرمائی؟ یہ تاکید فرمائی کہ یہاں سے ہلنا نہیں، چاہے تم دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارا گوشت چیل اور کوے نوچ رہے ہوں، تب بھی اس جگہ سے نہیں ہلنا. کیا ہوا جنگ احد میں کہ جہاں پہ وہ ایک مقام ایسا، ایک پوزیشن ایسی بنا دی تھی کہ جہاں سے بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ یہاں سے دشمن ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر ایک جو کمانڈر بنائے حضرت
حضرت عبداللہ کو وہاں پہ کمانڈر بنایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ دیکھیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ کو دکھے کہ ہم سارے مارے گئے ہیں، ہمارے گوشت کو چیل کوے کھا جائیں، تب بھی آپ نے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب دیکھا مسلمانوں نے کہ ہماری تو فتح ہو گئی، تو درے پر معمور جو حضرات تھے ان میں اختلاف ہو گیا۔ کیا ڈفرنس ہوا ان میں کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تاکید دی تھی وہ تو یہ کہا تھا کہ اگر ہم مر جائیں، اگر ہمیں چیل کوے ہمارے گوشت کو کھا لیں، یعنی اگر ہم ہار جائیں تو یہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن اب تو ہمیں فتح حاصل ہو گئی، ہم جیت گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں اور جو بھی مال غنیمت ہے اس کو ہم جلدی جلدی لینا شروع کریں، تو لہٰذا اب ہمیں جا کے مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ اب جب جنہیں کمانڈر بنایا تھا، کمانڈر ان چیف جیسے ہم کہتے ہیں نا، جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ وہاں کے جو کمانڈر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں سے مت ہٹو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بات کو نہیں مانا، یعنی وہ تو وہیں پر رہے، جن کو وہاں کا کمانڈر بنایا گیا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر، وہ تو وہیں پر رہے، لیکن ہوا کیا کہ باقی جو لوگ تھے، کچھ لوگ وہاں پہ رہے، 10 لوگ وہیں پر رہے، باقی کے جو افراد تھے وہ درہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہاں پہ جو دشمن تھے جو کہ ہار چکے تھے، جو کہ پلٹ کے جانے ہی والے تھے، جس میں خالد بن ولید تھے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دیکھیں وہاں کا جو ایک بہت امپورٹنٹ جو جگہ تھی وہ جگہ وہاں پہ خالی ہو گئی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے جو گھڑ سوار تھے 200 گھڑ سواروں کے دستے کو لے کر احد کی مطلب وہاں پر جب وہ گئے ہیں اور انہوں نے پورا جو کہتے ہیں نا پورا تختہ پلٹ کے رکھ دیا، کیونکہ جو جنگ وہ جیت گئے تھے مال غنیمت کے لیے، یہ جو جن کو یہاں پہ ایک جگہ پہ خاص جگہ پہ تعینات کیا تھا کہ یہاں سے سب سے زیادہ ہمیں ڈر ہے کہ دشمن آ جائیں گے، اسی جگہ کو جب انہوں نے خالی دیکھا تو کیا ہوا، خالد بن ولید اپنے 200 سپاہیوں کو لے کے، گھڑ سواروں کو لے کر اس نے حملہ کر دیا۔ درہ پہ صرف 10 سے 15 تیر انداز تھے جو باقی لے گئے تھے، تو ان کے لیے 200 گھڑ سواروں کی یلغار کو روکنا ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں تھا، اور وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ اب یہ جو اچانک کا حملہ ہوا، اس سے ایک دم سے پاسا جو تھا وہ پلٹ گیا، مسلمان جو فتح پا چکے تھے ان کی فتح شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ جو تھے اس میں شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کی جو کڑیاں تھیں وہ آپ کے رخسار میں گھس گئی تھیں اور دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور آپ کا اتنا خون بہا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے، اور پھر یہ والے رومرز وہاں پہ اٹھ گئے تھے، یہ باتیں مشہور ہو گئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب جب یہ باتیں ہوئیں تو کیا ہوا، مسلمان جو تھے ان کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، لوگوں نے کہا لوگوں نے جب رسول اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو لوگوں کو ہمت ہوئی اور پھر سے وہ جمع ہوئے۔ تب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو اب ہم پر حاوی ہو گئے، جو مشرک تھے، یہ جو کفار تھے جو مکہ کے تھے، تو یہ تو ہمارے اوپر حاوی ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ایک کام کرنا ہے ہمیں کہ ہم اپنے بچاؤ کے لیے احد پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، کیونکہ پہاڑ جسٹ ان کے پیچھے ہی تھا، پہاڑ کی بالکل جو باٹم لائن تھی وہیں سے وہ لوگ اپنا مطلب ان کا جو پورا لشکر تھا وہ وہاں پر تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوہ احد پر چڑھ جائیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان اور خالد بن ولید ان کے جو درمیان تھا تھوڑا ڈفرینس ہوا۔ خالد بن ولید نے کہا کہ ہم ان کے پیچھے پہاڑ پر چڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ختم کر دیں گے، لیکن ابو سفیان جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھو مسلمان جو ہیں وہ اونچائی پر ہیں، ہم نیچے ہیں، اگر ہم چڑھنا بھی چاہیں گے تو وہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے، تیر پھینکیں گے اور ہم سب مر جائیں گے، ہمیں مالی نقصان، جانی نقصان ہو جائے گا، ہم نے اب جنگ بدر کا بدلہ لے لیا، یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور مشرکین وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو یہ ایک پورا ایک جو پس منظر ہے وہ آپ کو میں نے جنگ احد کا بتا دیا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔
اور پھر چیزیں بہت ایزیلی آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائیں گے۔ 122 کو ہم دیکھتے ہیں، جبکہ تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا پشت پناہ تھا اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ جو میں نے کہا تھا کہ یہاں پر باقاعدہ اللہ تعالیٰ آیت میں بتائیں گے کہ 2 گروہ ایسے تھے جو بزدلی دکھانے والے تھے۔ اب آپ دیکھیں مشرکین جو واپس چلے گئے تھے ان کے بارے میں قرآن میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ ہم نے تفسیر میں پڑھا، لیکن قرآن کی آیت میں باقاعدہ لکھا ہے کہ جو 2 گروہ تھے، یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ، وہ 2 ایسے تھے جو تھوڑے ان کے جو مورائل ڈاؤن ہو گئے تھے، وہ واپس جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا اور اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے اہل ایمان کو۔ آیت نمبر 123، اور اللہ نے تو تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو۔ ہوا کیا تھا، غزوہ بدر میں 1000 مشرکین کے مقابلے میں اہل ایمان کتنے تھے؟ 313 تھے، اور سب کے پاس یہاں تک کہ تلواریں بھی نہیں تھیں۔ یہ کہاں کا ذکر ہے؟ جنگ بدر کا۔ کل 8 تلواریں تھیں، اور کفار مکہ 100 گھوڑوں کا رسالہ لے کر آئے تھے، اور ادھر صرف 2 گھوڑے تھے، ان کے 700 اونٹ تھے، اور یہاں پر صرف 70 اونٹ تھے۔ ان سب کے باوجود اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ اب جنگ احد میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب جنگ احد کے ڈیوریشن میں جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت ان کے پاس کتنا کچھ تھا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی اور تمہیں اپنے سے طاقتور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ یعنی فرشتے، ملائکہ کی شکل میں نصرت تم کو حاصل ہوئی تھی، تمہیں جو مدد ملی تھی اللہ کی طرف سے وہ ملائکہ کی شکل میں ملی تھی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کا غم ہلکا ہو جائے، یعنی جو ان کے اوپر جو مشکل آئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے، اور ایک طرح سے بالکل وہ ہارنے ہی والے تھے، تو یہاں پر ان کا مورائل جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھایا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تو جنگ بدر میں جب تم لوگ صرف 313 تھے، ہم نے تب بھی تمہاری مدد کی تھی۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ کفار 1000 کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں اترنے والے ہیں، اور آپ مدینہ سے 313 صحابہ لے کر تقریباً 80 میل کا سفر طے کرتے ہوئے بدر میں کفار کے مد مقابل ہوئے، صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے 1000 فرشتوں کی مدد کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری سنائی؟ اللہ کے رسول نے کیا خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر آیا۔ لیکن جنگ کا میدان گرم ہونے سے پہلے ہی کفار نے افواہ پھیلا دی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا جو لشکر ہے وہ ہماری مدد کے لیے آنے والا ہے۔ کس نے کہا؟ کفار نے۔ اب اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے مومنو، کیا تم کافی نہیں سمجھتے کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 مخصوص نشان والے فرشتے نازل کرے؟ کیا کہا کہ 3000 مخصوص نشان والے فرشتے نازل کرے گا اللہ تعالیٰ، بلکہ اگر تم ہمت اور حوصلے سے کام لوگے تو وہ 3000 سے 5000 کر دے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا 1000، پھر 3000، پھر 5000۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کے دل کو ان کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ تم لڑنا تو شروع کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے کر دے گا اگر تم تقوی کی روش پر رہو گے تو ملائکہ کی بھاری یہ جو پورا لشکر ہے اس لیے اتاری جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مدد تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور تم خوش ہو جاؤ، جبکہ حقیقی مدد تو اللہ غالب حکمت والے کی ہے۔ مطلب یہ جو 5000 فرشتے کی ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو اگر اللہ تعالیٰ حکم دیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں کیا اس کی ضرورت ہے، ہم تو ایک حکم دیں، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جبکہ حقیقی مدد تو اللہ غالب حکمت والے کی ہی ہوا کرتی ہے۔ کفار کی تباہی کے لیے ایک فرشتہ ہی کافی تھا، یا اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھی نہیں بھیجتے تو بھی وہ تو جیتنا تھا تو وہ جیت جاتے۔
اس لیے فرشتوں کی تعداد کو بشارت کے طور پر اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں۔ اتنی بڑی حمایت کے باوجود اس بات کی وضاحت کی گئی کہ 5000 فرشتوں کی بجائے کائنات کے سارے جن، سارے بشر، ساری ملائکہ بھی تمہاری حمایت کے لیے آ جاتے تو وہ تمہیں فتح نہیں دلوا سکتے تھے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں 5000 فرشتے دیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تم یہ مت سوچنا کہ یہ فرشتے ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں، اگر ہم چاہیں تو سارے جن، سارے انسان، سارے فرشتے سب مدد کے لیے بھی آ جائیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں مدد نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ بدر میں بھی تو دیکھو ہم نے تمہاری مدد کی تھی، جو مشرکین تھے اور تم صرف 313 تھے، ہم نے تو وہاں بھی تمہاری مدد کی تھی۔ یہ کہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جنگ احد کے دوران۔ آیت نمبر 124 دیکھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4588۔ ایک صحابی کے بارے میں کافی بڑی حدیث ہے، اس کا تھوڑا سا پورشن ہے کہ ایک مشرک کو دیکھا، وہ چت پڑا ہوا تھا، تو اس کی ناک پر نشان پڑا ہوا تھا، کوڑے کی ضرب کی طرح اس کا چہرہ ہوا تھا، اور پورا کا پورا وہ سبز ہو گیا تھا۔ کون؟ ایک مشرک۔ تو ایک انصاری آئے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ میں نے ایک جو مشرک ہے اس کو دیکھا اور سارا ڈیٹیل میں بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے آئی ہوئی مدد تھی۔ کیا کہا کہ یہ تیسرے آسمان سے آئی ہوئی مدد تھی، یعنی جو فرشتوں کی مدد تھی اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی۔ آیت نمبر 125 دیکھتے ہیں۔ کیوں نہیں اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو گے، تقوی کی روش اختیار کرو گے، اگر وہ فوری طور پر تم حملہ آور ہو جائے تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے جو نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے۔ تو کس طرح سے مدد کی تھی جنگ بدر میں؟ فرشتوں کے ساتھ کے تھرو مدد کی تھی، جو کہ نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 3000 سے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا 5000 سے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آیت نمبر 126 دیکھتے ہیں۔ اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت، تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ہونی ہی تھی اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا۔ 127۔ اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے اور انہیں ذلیل کر دے، تاکہ وہ نامراد ہو جائیں، خائب اور خاسر ہو کر لوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ مدد ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ جو کفار ہیں وہ خسارے میں آ جائیں۔ آیت نمبر 128۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ کی کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا نہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔ دیکھیں ان کے ظالم ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو لہٰذا وہ سزا کے حقدار ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا دنیا میں، ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ کیا ہے، اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے۔ بلکہ میری نظر سے ایک حدیث گزری تھی جس میں کسی نے کہا کہ تم تو بہت زیادہ گنہگار ہو، مجھے اس کا نمبر نہیں معلوم، لیکن صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مطلب کبھی معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، کچھ اس طرح کے الفاظ تھے، مفہوم بتا رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ میں اس کو معاف کروں گا یا نہیں کروں گا، اور میں نے تمہارے جو اعمال تھے وہ ضائع کر دیے، اور جس بندے کی تم برائی کر رہے تھے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میں ڈر گئی تھی، میں ہل گئی تھی دیکھ کر کہ ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، ہے نا، جبکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کیا لکھ کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا نہیں کرے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے اس لیے کہ وہ ظالم، دے یا نہ دے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہم نے یہاں پر آیت نمبر 128 ہے جو یہاں پر ہم نے پڑھی ہے، اور کیونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے، ہم لوگ لینا تو بہت کچھ چاہتے ہیں اور میری تیاری بھی بہت تھی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا،
تو یہیں پر ہم اپنا لیکچر اینڈ کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا